الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے نااہلوں کو پھر سے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی مغفرت کے لیے اور بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. کوئی نہ کوئی بہانہ عمل کا اس طرح بندے کو دے دیتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ رب کو راضی کر سکتا ہے. دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. ہم اس پر اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میں نعمتوں کو چھین لوں گا. یہ ہمارے لیے بڑی سخت وعید ہے. دوستو، ہم ہر نعمت کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ادا کرتے. خود اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ جو ہے برسا رہی ہے. دوستو، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اس خانقاہ میں مکمل قرآن پاک کو جو ہے تراویح کے ذریعے سے سنا ہے. یہ بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے. دوستو، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے اس قرآن کے سننے سے بھی اس رمضان میں محروم رہے ہوں گے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ پورا قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. دوستو، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دوستو، لیکن آج امت جو ہے قرآن کی قدر نہیں کرتی، قرآن کی قدر نہیں کرتی. ہم نے دنیا کی ہر چیز کو سمجھا لیکن قرآن کو نہیں سمجھا. ہم نے دنیا کی ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کی لیکن قرآن کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کیا. دوستو، اب امام صاحب جو ہے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہے عذاب کی آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی آیات آتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں آتی ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں ہے کہ جھوٹوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، لیکن خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. دوستو، قرآن کو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تاکہ ہماری زندگی قرآن والی بن جائے. کیوں؟ دیکھو، اللہ والے مثال دے کر بتا رہے تھے
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. اس میں نازل کیا بھائی عربی زبان میں. نہیں ہم نے سمجھ میں آتی کہ زبان نہیں آتی, عربی زبان میں. اس کی مثال دے کر حضرت بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے اور قرآن کی زبان بھی عربی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, ہم سب کا خیال کرتے ہوئے اپنی لینگویج سے نیچے اتر آئے. اس کی مثال دے کر حضرت بتاتے ہیں کہ جب بچہ گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ سے بات کرتا ہے تو کس طرح بات کرتا ہے؟ توتل کر بات کرتا ہے, ٹوٹی ٹوٹی بات کرتا ہے. اس کی بات سن کر ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن ماں باپ باوجود بہترین زبان اور بہترین لینگویج رکھتے ہوئے اس بچے کی ٹوٹی پھوٹی بات کا جو ہے ٹوٹی پھوٹے انداز سے جواب دیتے نہیں دیتے. تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے, بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ والے بتا رہے تھے اگر اللہ تعالیٰ اپنی اصل زبان میں قرآن کو اتار دیتے, اصل جو اللہ کی لینگویج ہے, اصل جو زبان ہے عربی, اللہ کی جو لسان ہے, اگر اس پر قرآن کو اتار دیتے تو دنیا میں کوئی انسان قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے ہماری کیپیسٹی کے حساب سے, ہماری سہولت کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مرتبے سے نیچے اتر آئے. جس طرح بچے سے بات کرتے ہوئے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو جب نازل کر رہے ہیں تو فرمایا کہ جب اپنے مرتبے سے نیچے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بندہ اسے پڑھنے والا بن جائے. تو دوستو قرآن بہت بڑی دولت ہے, لیکن اللہ معاف کرے کہ قرآن سے ہم جو ہے بہت دور ہیں, قرآن سے بہت دور ہیں. بڑی بڑی عمر ہو گئی لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا, سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. فرمایا کہ 50 سال 60 سال انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. فرمایا کہ جو ہے اللہ معاف کرے کہ بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی. ہمارے اکابرین میں فرماتے ہیں کہ قرآن سے ہم اتنا دور ہو گئے, قرآن کو جو ہے جب نکاح کا موقع آتا ہے, شادی کا موقع آتا ہے تو سالے صاحب جو ہے سب پر بھر کر جو ہے قرآن لا کر گھومنے کو دیتے ہیں, اور وہ قرآن لے جا کر ادب کے ساتھ کہاں رکھتی ہیں بیروں کے اوپر. کارک بندی ہوئی ایسی جگہ رکھتی جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی بےدبی ہو جائے گی. اور جب وہ قرآن کب کھلے گا؟ فرمایا کہ جو ہے ہر چیز کو کھول کر دیکھیں گے. شادی میں جو گفٹ آتا ہے کہ کون کیا گفٹ دیے, لیکن قرآن کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی. قرآن بھی گفٹ کے طور پر دیا گیا, نہیں تحفے کے طور پر دیا گیا شادیوں میں, لیکن وہ قرآن کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی, بلکہ ہر گفٹ کو کھولا جاتا ہے. زیادہ نہیں جاتا. دوستو دیکھو قرآن سے کتنی جو ہے ہماری دوری ہے. اور وہ قرآن کب نکلتا ہے اللہ معاف کرے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت کو قرآن کو نکالا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. پھر جب وہ غم کم ہو جاتا ہے تو پھر اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے. تو قرآن سے اتنی دوری ہو گئی. تو ایک واقعے کے طور پر بتاتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے ایک امام صاحب اسی طرح تراویح پڑھا رہے تھے, اور وہاں کا معمول تھا کہ ہر دن ایک آدمی کے یہاں حافظ صاحب کی افطاری کی جو ہے دعوت ہوتی تھی. تو ایک مہینے کا پورا نظام بنا ہوا رہتا تھا. حافظ صاحب جو ایک ساتھی کے گھر افطاری کے لیے گئے, افطاری کر کر وہ واپس آئے. وہ جو ساتھی تھا حافظ صاحب سے بہت دوستی میں تھا, بہت اچھی طرح جو ملاقات کر رہا تھا, لیکن دعوت کھا کر آنے کے بعد جو ہے وہ آدمی حافظ صاحب سے دور ہو گیا. حضرت کو جو ہے سلام بھی نہیں کر رہا, حضرت کو جو ہے بات بھی نہیں کر رہا, اور جو ہے پہلی صف کے بجائے دوسری صف میں وہ بیٹھ رہا ہے اور سلام پھیرتے ہی باہر چلا جا رہا. تو حضرت کو بھی تعجب ہوا کہ دعوت کھانے سے پہلے اس کا معاملہ اچھا معاملہ تھا, دوستی اچھی تھی, اب کیا ہو گیا اسے؟ تو فرمایا کہ اسی طرح جو رمضان کا مہینہ گزر گیا, پھر جو ہے حافظ صاحب اپنے ملک واپس چلے گئے. پھر دوسرے سال رمضان میں پھر حافظ صاحب جو ہے تراویح کے لیے جب مسجد تشریف لائے تو پھر وہ انسان جو دور ہوئی حضرت سے. اب اس کی باری آ گئی افطار کی, تو گھر میں انہوں نے مشورہ کیا میاں بیوی نے کہ دیکھو کیا کرنا ہے, حضرت کو دعوت پر بلانا نہیں بلانا. بیوی نے کہا کہ چلو بلا لیں گے, ہماری باری ہے. تو جو ہے حافظ صاحب کو بلایا گیا. وہ انسان جو ہے صرف دور دور بیٹھ رہا ہے, دور سے بات کر رہا ہے. حضرت کو تعجب ہوا کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی, میرے سے کیا کیوں ہو گئی جس سے آدمی مجھ سے ناراض ہو گیا. تو پھر حضرت جو اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک دعوت کھانا نہیں کھانا دوسری بات ہے, لیکن یہ ہماری جو صلاح صفائی پہلے ہو جائے کہ گزشتہ سال میرا اور تیرا جو معاملہ تھا وہ معاملہ جو ہے جس دعوت پر ڈسکنیکٹ ہو گیا اور تم اس سے ناراض ہے, کیوں, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت چھوڑو وہ دوسری بات ہے, وہ بات تو جو ختم ہو گئی. بولے حضرت نہیں,
بدزنی جو دل میں رہتی ہے، بدزنی بدگمانی، جس سے انسان سے دور ہو جاتا ہے، انسان سے کٹ جاتا ہے، بولے کہ جو ہے دل کے اندر کیا ہے، کیا بدگمانی ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت 20 سال جب آپ میرے یہاں دعوت پر آئے تھے، اس وقت جو ہے اس ٹیبل پر جو ہے کوئی ریال رکھا ہوا، پیسہ رکھا ہوا تھا، ڈالر رکھا ہوا تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں آئے، جب آپ دعوت کھا کر چلے گئے تو وہ ڈالر نہیں تھے، وہ پیسے ٹیبل پر نہیں تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے آپ لے کر چلے گئے۔ حضرت جو ہے کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ بدگمانی ہے۔ حضرت بولے کہ جاؤ تمہارا جو قرآن رکھا ہوا اس ٹیبل پر قرآن اٹھا کر لاؤ۔ تو جاتا ہے نوجوان، قرآن اٹھا کر لاتا ہے، پھر حضرت بولے قرآن کو کھولو، جیسا قرآن کھولتے ہیں ڈالر کو قرآن میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت بولتے ہیں کہ دیکھو استغفر، 1 سال گزر گیا قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آئی، کہ گھر کے اندر کہاں برکتیں آئیں گی؟ کہاں ہمارے پریشانیوں کا حل کس میں ہے دوستوں؟ 1 سال گزر گیا قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت بتانے لگے کہ جب تو اندر کھانا دسترخوان بچھانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ دریچہ کھلا ہوا تھا، ہوا کے ذریعے سے وہ ڈالر کیا ہو رہے تھے، اڑ رہے تھے، تو میں نے اٹھا کر قرآن میں رکھ دیا تھا عبادت، تاکہ جب تم قرآن کھولو گے تو وہ تمہیں وہ ریال مل جائیں گے، وہ ڈالر مل جائیں گے۔ دیکھا امت کا کیا حال ہے، کتنا عرصہ 1 سال گزر گیا قرآن نہیں کر، تو پھر مصیبت کی پریشانیوں کی ہم یہ صدائیں لگاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، خدا ہماری بات نہیں سن رہا، کیوں نہیں سن رہا؟ آج ہمارا گھر جو قرآن سے تعلیم، جب الحمدللہ ہم تراویح سنتے رہے، نماز میں کتنا مزہ آ رہا تھا قرآن کے سننے میں۔ کوئی ایک میسج ہوتا ہے، کوئی ایک لیٹر ہوتا ہے، بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی تاثیر رکھا ہے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھو، ہر بار آپ کو الگ مزہ محسوس ہوگا۔ اب جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو 20 رکعت میں پڑھے گی نہیں پڑھے، ایک دن تو بیزار آیا ہم آئے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام میں ایک ایسی تاثیر رکھا ہے کہ فرمایا کہ آپ بار بار سنتے رہو، اور سننے کا آپ کو جو ہے مزہ آتا رہے گا، ہر بار الگ محسوس ہوگا مزہ، لیکن سننے کے طریقے سے سننا چاہیے اس کا۔ تو قرآن جو اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتارا ہے دوستو، یہ امت کی ہدایت کے لیے آئی ہے دوستو۔ تو فرمایا کہ جو ہے ہم ارادہ کریں گے قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے بولے تو اس کے حروف کو سیکھنا، اس کے حروف کو پڑھنے کا، لیکن ہم اسے مقصد سمجھتے ہیں، اسے کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن پڑھنا آ گیا تو ہمارا کام کمپلیٹ ہوگا، نہیں دوستو، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ پہلی سیڑھی ہم نے قرآن کو سیکھا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن سمجھیں گے تو ہمیں شریعت و سنت سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن نہیں سیکھے تو ہمیں کوئی شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے احکامات پورے قرآن میں، زندگی گزارنے کا طریقہ پورا قرآن میں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر جو ہے نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں سائنس کے حساب سے، فرمایا کہ قرآن ہی کے ذریعے سے نکالا تھا۔ 10 سال پہلے جو مرکز میں ایک جماعت آئی تھی، اسناشتیہ کی جماعت تھی، اس میں امیر صاحب وہ ایک تعارضہ ہی بتا رہے تھے، گجرات کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے کاروبار لندن کے اندر ان کا کاروبار تھا، ان کا آنا جانا ہوتا تھا، عیسائیوں کی کمپنی تھی وہ۔ حضرت جب وہ کمپنی کو امیر صاحب جو تجارت کے ایکسپورٹ کا ان کا جو بزنس تھا، جا کر دیکھتے ہیں کہ مینیجر کی کیبن میں قرآن ہے، مینیجر کی کیبن میں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ان کو تعجب ہوا، کیا تعجب ہوا کہ ایک یہودی ایک عیسائی ہوتے ہیں قرآن، ان کو تعجب سے پوچھنے لگے کہ تم ہماری کتاب کیوں رکھے ہو؟ تو پھر وہ کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر دوسری کیبنوں کا جب معائنہ کروایا تو پوری ہر کیبن میں جو قرآن ہوتا ہے، ہر آفس میں، ہر کیبن میں، ہر آدمی کے پاس کوئی قرآن ہے۔ جن کو اور تعجب ہوا، ایک قرآن دیکھو تو تعجب ہوا تھا، لیکن پوری کمپنی میں، پوری یہودیوں کی کمپنی ہے، اس کا قرآن، اور تعجب ہونے لگا، اور انہوں پوچھنے لگے کہ کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بولے کہ نہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو پوچھے تو قرآن کیوں رکھتا ہے؟ وہ کہنے لگے قرآن تو مسلمان پڑھتے ہیں۔ قرآن کون پڑھتی ہے سر؟ کون بھائی؟ ہمیں تو مسلمان، لیکن انہوں نے کیا بولے؟ مسلمان۔ قرآن کو کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کیا بولا نا؟ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آج جو عیسائی ہیں، یہودی مشنری سے ان کے کہاں آگے بڑھ گئے،
بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ کس کے ذریعے سے بڑھے سنو؟ قرآن کے ذریعے سے، لیکن وہ نہیں بتاتے۔ ان کی کامیابی کا راز جو قرآن ہے دوستو۔ آج ہمیں قرآن کو بھول کر، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارنی اور ہمیں کامیابی کے خواب دے دیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ ہاں تو دوستو، آج ہمارے گھر قرآن سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں قرآن سے خالی ہیں۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویران گھر وہ ہے، ویران گھر وہ ہے، ویران وہ دل ہے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ ویران گھر تو کیا جو حال پڑتا ہوتا اسے ہمیں ویران بولتی۔ اللہ کے نبی ویران دل اس دل کو بول رہی کہ جس دل میں قرآن کا کوئی سا بھی حصہ باقی نہ ہو۔ تو ہمارے دل کے اندر کیا ہو کہ قرآن پاک محفوظ ہو۔ سب حفظ کریں گے انشاءاللہ، پورا قرآن حفظ کرنا کریں گے؟ کر سکتے نہیں؟ کر سکتے نہیں؟ علم کے لیے کوئی وقت، کوئی عمر قید نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ علم سیکھنے کا زمانہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ ابھی اس میں ہمارے غازی آباد، دلی کے پاس ہے غازی آباد جو ایک گاؤں ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب اس سال انہوں عالم ہوئی دارالعلوم دیوبند سے۔ کتنے سال ان کو؟ 70 بورڈ ہوگی، 70 کو 5 سال۔ اس سال ان کو سرٹیفکیٹ ملی رمضان سے پہلے عالمیت۔ ان کا واقعہ مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ انہوں کیسا علم شروع کریں۔ ان کے والد جو ہے میوات کے تھے، بہت بڑے ہاسپٹل ان کے غازی آباد کے اندر، بہت بڑے اس کے ڈاکٹر کا اسپیشلسٹ آپریشن ہوں گے۔ بتانے لگے کہ ایک دن اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے والد کی دعا بتا رہے تھے حضرت کو کہ حضرت ہمارے ابا مجھے دعا کرتے تھے کہ اللہ تجھے دنیا کی بھی ڈاکٹر بنا دے اور آخرت کا بھی ڈاکٹر بنا دے۔ دنیا کا ڈاکٹر تو میں بن گیا، لیکن آخرت کا ڈاکٹر کیسے بننا مجھے معلوم نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ابا کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر حضرت فرمانے لگے کہ تمہیں آخرت کے ڈاکٹر بننا ہے تو حافظ قرآن ہو جاؤ، عالم دین ہو جاؤ، یہ آخرت کے ڈاکٹر۔ انہوں نے بولے کہ حضرت میں یہ عمر میں کہاں حفظ کر سکتا ہوں؟ 60 سال کی عمر میں شروع کرے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 60 سال کی عمر میں۔ بولے حضرت میری عمر تو 60 برس ہو گئی، کہاں سے شروع کر سکتے؟ بولے کہ شروع کرنا ہمارے بس میں ہے اور ختم تک اختتام تک لے جانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں۔ تم شروع کرو۔ پھر حضرت تعاون تسمیہ پڑھا تو پہلا سبق دیے الرحمن، کون سا سبق دیے؟ الرحمن۔ تو پھر حضرت مجھے یہ یاد ہے تو انہوں نے سنا الرحمن۔ پھر دوسرا سبق دیا علم القرآن۔ اس طرح 5 آیتوں کو یاد تھے، 5 سبق ایک دن میں ہو جائیں گے۔ پھر حضرت بولے اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس جو ہے کیا کرو، اس کو مکمل کرو۔ بولے 3.5 سال میں حافظ قرآن۔ کتنی عمر میں ہوئی؟ 60 سال کی عمر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ 1000 سال 500 سال پہلے کا واقعہ نہیں، یہ ہے سو 10-12 سال پہلے کا۔ ابھی وہ زندہ ہیں اور اس سال انہوں عالم بھی ہو کے دارالعلوم دیوبند سے الحمدللہ۔ پورے نظام میں سب آیا تھا، پورے پیپر میں گیا۔ 70 کو 4 سال کی عمر میں ایک آدمی عالم دین ہو رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی خوش نصیب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو دل کا برتن دیا ہے وہ دل کے برتن کو کیا رکھنا ہے؟ صاف کرنا۔ جب دل کا برتن صاف ہو جاتا تو اللہ کے نور جو علم کا نور ہے اس میں سماتا ہے۔ گندے برتن میں دودھ والا بھی دودھ نہیں ڈالتا ہے کیا؟ دودھ والے کو کیا ہمیں پیسے دیتے ہیں دودھ دینا سے، لیکن گندا برتن رہا تو وہ گندے برتن میں دودھ والا بھی دودھ نہیں ڈالتا۔ انہیں کیا بولتا؟ بھائی اس برتن کو صاف کرو، اس کے بعد میں دودھ ڈالتا ہوں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ ڈال کر پیسے لے کر جا سکتا، لیکن دودھ والا بھی اپنا دودھ ضائع نہیں کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو گندا دل ہوتا ہے اس کے اندر علم کی جو روشنی ہوتی ہے اسے اللہ ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دلوں کو کیا کرو؟ صاف کرو۔ دل صاف کب ہوتا ہے؟ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر کے اہتمام سے ہمارے دلوں کی جو صفائی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں اس خانقاہ میں جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع فرمایا اور قرآن پاک کے سننے کی اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت عطا کی۔ قرآن پاک کا 1 حرف جب پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ اور رمضان میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں، 1 نیکی پر 70 نیکیاں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے ارادوں میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ تو کریں گے اور پتہ چلا دینا خبر کے گھڑے تک چل جاتے ہیں، لیکن کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اس واقعے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل کریں گے بولتے نہیں ہمیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کس کا دھوکہ ہے؟ شیطان کروڑوں کو کہتا نہیں تمہیں حافظ بنو نہ کو، عالم بنو نہ کو، دیندار بنو نہ کو، نمازی بنو نہ کو، ماں باپ کی خدمت کرو نہ کو، تو
शैतान नहीं बोलता, बल्कि क्या बोलता, करेंगे, क्या बोलता, कर कहते बोलकर क्या करता, खबर तक ले चले आता, लेकिन करने की हमें नौबत नहीं आती। इस वाक्य से हमें पता चलता कि किस तरह शैतान के धोखे में हमें चले जाते। एक मरतबा जो है फिरौन बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, उन्हें अना रब्बुकुमुल आला का खुदाई का दावा किया हुआ था। फिरौन और शैतान दोनों बैठकर मुकालमा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो शैतान और फिरौन जब बात कर रहे थे तो शैतान फिरौन को बोला कि देख, तुझे अल्लाह माफ नहीं करता, तुझे अल्लाह माफ नहीं करता, तू बड़ा जालिम। बोलता मैं क्या जुल्म कराया? तो बोलता कि तू खुदाई का दावा कराया। तो किसका दावा कराया? खुदाई का दावा। तू कहता है कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, तो खुदा तुझे माफ नहीं करता। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह मुझे माफ कर सकता। कौन बोल रहा था? शैतान को उम्मीद है। शैतान बोलता अल्लाह मुझे माफ कर सकता। वो बोलता कैसे? कि मैं हजरत आदम के सामने सजदा नहीं करने की वजह से इब्लीस करार दिया गया, अल्लाह के दरबार से मुझे निकाल दिया गया, खाली एक सजदे के इनकार पर। इसके इनकार पर, एक सजदे का इनकार कर रहा था। कौन? अजाजिल उसका नाम क्या था? तकब्बुर अजाजिल राखार कर। फारसी में हजरत शेख सादी कहते हैं कि तकब्बुर अजाजिल राखार कर। तकब्बुर ने अजाजिल को क्या कर दिया? जलील व रुस्वा कर दिया, अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया। कौन सी चीज? तकब्बुर, घमंड। तो इब्लीस कहता है, शैतान कहता है अगर अल्लाह चाहे तो मुझे माफ कर सकता। क्यों? अगर मैं जाकर आदम के कब्र पर भी सजदा कर लिया तो अल्लाह क्या करेंगे? मुझे माफ करें। अल्लाह का हुक्म था कि सजदा करो, मैं जाकर सजदा कर लिया तो अल्लाह मुझे एक सजदे में मेरी मग़फ़िरत हो जाती। क्या बोले? एक सजदे में मेरी खुदा मग़फ़िरत कर सकता है, लेकिन तेरी मग़फ़िरत नहीं होती। क्यों? मैं उतना बड़ा जालिम, उतना बड़ा गुनहगार मैं नहीं हूं। तो ये बात फिरौन के दिल को लग गई। फिरौन के दिल को, जैसा हम दीन की मजलिस में बैठे अल्लाह वालों की बात सुने तो एक एहसास होता नहीं जिंदगी का, इस तरह फिरौन को भी एहसास होता कि शैतान ने जो है एहसास दिलाया। तो फिर उन्हें क्या, फौरन मजलिस से उठकर जाता, अब जो है वसूल करता है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर महल में एक इबादतगाह बनाया होता, उसकी इबादतगाह होती है, वहां जाकर जो है तौबा करने के इरादे से, अल्लाह से माफी मांगने के इरादे से वो तैयार होकर जाकर क्या करता, बैठता। फौरन शैतान चले आता उससे, जाकर पूछता बादशाह सलामत, क्या कर रही तुम, क्या कर रही? जरा बहुत बड़ा शुक्रिया अभी तो मेरी क्या कर रहा है, जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। आज मैं क्या कर लूंगा, खुदा से मामला दुरुस्त कर लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, तौबा कर लूंगा। मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, वाकई मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया है। हाँ, अगर मैं इसी हालत में मर गया तो मैं जहन्नमी हो जाऊंगा। तो फिर शैतान बोलता बादशाह सलामत, अभी क्या जल्दी है, अभी हर दिन हुकूमत कर लियो, कुर्सी पर से उतर गया तो क्या होता, गुलामी में आना पड़ता खुदा की। खुद खुदाई का जब तुम्हें दावा कर रही तो तुम्हें बंदगी में आना पड़ता, उसके सामने सर झुकाना पड़ता, अपनी ख्वाहिशात को आप कुर्बान करना पड़ता। तो क्या बोला शैतान को, फिरौन को शैतान और बहकाया कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी जवान है, हरते करते हैं, हाँ कितनी सेहत है, कितनी तंदुरुस्ती है, ऐसा ना करना। शैतान बोलता था, मतलब जवानी में दाढ़ी छोड़ लिए, झुकेगा पहन लिया तो घर के बूढ़े क्या बात, अभी बूढ़ा होगा ना, बोलते नहीं बोलते। तो दाढ़ी रख लिया, कौन छुकरियां देते तुझे, बोलते नहीं बोलते। ये शैतानी वसवसे है, इस तरह आकर क्या करती सामना बहकाती, अमल पर खड़ा करने नहीं देते। तो शैतान आकर क्या करा, फिरौन को बहकाया, कहा कि अभी क्या वक्त है, अभी तो लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी सेहत है, जवानी है, तंदुरुस्ती है, अभी जरा दिन क्या कर लियो, हुकूमत कर लो। और बोलते 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 लास्ट को तौबा की तौफीक हुई उसे, फिरौन जो पानी में गर्क हो गया, हिलाक हो गया, वाकई नहीं हुआ। इसी तरह शैतान का धोखा हमारे साथ। अब हमें कुरान सीखने का इरादा करती, कुरान समझने की कोशिश हमें करती, दीन पर चलने का हमें इरादा करती, तो शैतान क्या बोलता, अभी वक्त है, करेंगे अभी 1 बजे ज़ोहर की अज़ान होती है, 1:30 बजे जमात है, जैसे अज़ान होती है, दिल में हमें क्या करती, इरादा करती नमाज पढ़ना। अब दिल में फौरन अज़ान होती है, क्या बात आती है, अभी आधा घंटा कहता है, अभी आधा घंटा है, चलो जरा क्या तो काम कर लीजिए। होते 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 1.25 घंटे तो हो, देखते 15 मिनट ही ना, अभी 15 मिनट जल्दी जल्दी कर लेगा, मैं चले जाएंगे। होते 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 1:35 को बस घड़ी देखते हैं, कहते तो वो जमात छगी ना भाई, छोड़ो वहाँ इनका जाए घड़ी को वहां जाकर पढ़ ली, ऐसा वस्त होता शैतान का। तो फिर वहां भी क्या होता, या तो भूख लगती है, या तो दोस्त आती है, दुकान तो चले आती, वह कौन इसी को देखते रहे, इंदिरा जी ने जमात छगी ना, तो क्या करना सर, या तो घर में जाकर पढ़ लेंगे, जाते घर में जाकर पढ़ना पड़े तो पढ़ जाते।
पता नहीं होता हकीकत में। तो फरमाया कि ऐसा आमाल से इंसान को दूर करता शैतान। करोड़ों को कहता नहीं, करोड़ों को कहता, हम क्या बोलते, तू कौन बात नहीं, मुखालिफत करते हैं। शैतान इन बहुत अच्छे लोगों की शक्ल में भी आता, अच्छे लोगों की शक्ल में भी आता। एक अल्लाह वाले बैठकर अपनी खानका में इबादत कर रहे थे, तो शैतान इंसान की शक्ल में आया, आकर बोला कि हजरत पहले बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो। क्यों? इसलिए कि छत गिरने वाली है। ये छत क्या होने वाली है? गिरने वाली है। अब हम बैठने को तो बैठती हमें बैठने के भाई पूरा बाहर चले आए। तो इस तरह हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। अल्लाह वाले भी क्या करे, फौरन बाहर चले गए। थोड़ी देर में छत गिर गई, थोड़ी देर में छत गिर गई। उन्होंने जो है उसका शुक्रिया अदा करने लगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तो मेरी क्या कर लिया, जान बचाया। तो उन्होंने बोले हजरत में कौन मालूम की तुमने, मैं कौन मालूम की? बोले नहीं मालूम नहीं, तू तो अजनबी है, पहली बार देख लो। हजरत में शैतान, मैं हजरत है शैतान का। तो हजरत बोले अरे तब से तो अच्छे काम करने लगा हुआ, इंसान की जाना में बचाना ना तो। उन्होंने बोले हजरत तुम्हारी नजर में अच्छा काम, लेकिन मेरी नजर में, तुम्हारी नजर में क्या अच्छा काम, क्या मैं तुम्हारी जान बचाया, मालूम मैं तुम्हारी जान देखो बचाया, क्या रीजन, क्या वजह है? तो वजह सुनकर हमें भी ताज्जुब में पड़ जाते। तो शैतान कहने लगा हजरत अगर तुम्हें छत के नीचे दबकर मर जाते, शहीद हो जाते, तुम क्या हो जाते, शहादत का मर्तबा मिल जाता। शहादत का मर्तबा मिलने के लिए कितनी दुआएं करती लोग, हर एक को मिलता, वो नसीब होता कि भाई नहीं होता। अब तुम्हें छत के नीचे आकर गिर जाते तो शहीद हो जाते, अल्लाह के पास तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा हो जाता। इस वजह से क्या करे, शहादत के मर्तबे से तुम हटा दे। हमने दिख रहा अच्छा काम, लेकिन कितना बड़ा बुरा काम हो, इतने बड़े मर्तबे से अल्लाह वालों को जो है उन्हें हटा दिया। आसानी के साथ क्या करता, अमल से इंसान को दूर करा। अल्लाह के पास इंसान को कुछ मर्तबा मिलने वाला होता, लेकिन शैतान क्या करता, बहका कर उस अमल से हटा देता। अब हम बोलते हैं दुआ कौन सी कबूल होती है, दुआएं करती कौन सी कबूल होती है, कौन सा अमल कबूल होता है, हमें डाउट होता। तो एक अल्लाह वालों के पास सवाल करे तो अल्लाह वाले कहने लगे कि जिस वक्त तुम अमल करने नहीं हो रहा, दुआ करने दिल नहीं चाह रहा, नमाज पढ़ने दिल नहीं चाह रहा, नेक अमल करने दिल नहीं चाह रहा, वो करना करते क्योंकि वो कबूलियत का हो, शैतान हटाते हटा सुनना। ऐसा मालूम इन अब ये अमल करे तो ये अमल क्या हो जाता, कबूल हो जाता। तो उन्हें क्या करता, ये अमल उसका कबूल होगा तो इसके पास अल्लाह के पास इसका मर्तबा बहुत ऊंचा हो जाता। तो उन्हें क्या करता, हटा देता। दुआ करने दिल नहीं होता, नमाज पढ़ने दिल नहीं होता, नेक काम करने दिल नहीं होता, उस अमल से इंसान हट जाता। तब तो वो वक्त जिसके लिए कबूलियत होता। तो इसलिए दोस्तों अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जो अल्लाह ताला ने एक जगह जमा फरमाया, कुरान पाक सुनने के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, और यहाँ पर इतना बेहतरीन इंतजाम अल्लाह ताला जो है हमारे इमरान भाई के जरिए से करवाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे से जो काम लेना चाहता वो दे देता। अल्लाह ताला अपने बंदों से जो काम लेना चाहता, अल्लाह जिससे लेते, अल्लाह के जो दुनिया में कितने बड़े बड़े मालदार हैं, लेकिन हर एक अमल कबूल हो रहा है, हर एक अमल लग रहा नहीं लग रहा। लगाने की जगह वक्त हमें नहीं लग रहे तो नहीं लगाने की जगह वक्त लगता रहता है, लगाने की जगह माल हमारा नहीं लगे तो नहीं लगाने की जगह हमारा माल लगता है। कोर्टों में, कचहरियों में, इधर उधर माल हमारा लगकर जाया हो जाता है। अगर वही माल हमें अल्लाह के रास्ते में लगा दिए, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मंज़िल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मुझे कर्ज दे, अल्लाह को जरूरत है कर्ज की, क्या भाई अब अल्लाह कर्ज कीजिए हमारे से, मंज़िल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अब अल्लाह को क्या जरूरत है कर्ज की, है कि हमारा तुम्हारा जरूरत है, लेकिन अल्लाह को जरूरत है क्या? लेकिन अल्लाह पूछ नहीं, है कोई मुझे कर्ज दे, क्या मतलब, क्या मतलब अल्लाह को कर्ज देने का मतलब यह है कि गरीबों को, मोहताजों को, जरूरतमंदों को जो देते हैं वो अल्लाह को कर्ज दिया जाता है। इसे कर्ज दिया जाता अल्लाह को। अल्लाह ताला क्या करती, अल्लाह के नबी की हदीस अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी की सारी जो मखलूक है वो मेरी अयाल है। अब हमें लोगों को जब ये उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, लोगों को जब उनकी जरूरतों पर हमें जो है हाथ उठाकर हमें जो मदद करते हैं, ये अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के खजाने में भी सकता है। और अल्लाह की जो बैंक है, आखिरत की जो बैंक है, वहां पर ये सारी चीजें महफूज हो जाती है। उस वक्त हमें अल्लाह ताला वापस देंगे जब हमें जरूरत होगी। और अल्लाह इतने बड़े अमानतदार हैं, अल्लाह इतने बड़े अमानतदार हैं, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि अल्लाह इंसान की एक छोटी सी चीज को भी ज़ाया नहीं करते, तो बड़ी सी बड़ी चीज को क्या करेंगे। हशर के मैदान में सारे आलम में सारे लोग जो है नफ्सी के आलम में, परेशानी के आलम में होते हैं, तो वहां पर फरिश्ते कुछ थैलियां लेकर लोगों को ढूंढते फिरते,
मजमे में ढूंढ ढूंढ को जिन जिन चीजें थैली रहती है उनको देते रहते, इसको नाम होता, और उनकी थैली उनको देते रहते। तो जिसके हाथ में वो थैली जाती है तो फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या है, ये क्या चीज है। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि देखो तुम दुनिया में रहते हुए अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, गुनाहों को याद करते हुए जहन्नम और जन्नत और जहन्नम के तस्वीरों को सोचकर अपनी आखिरत की फिक्र में जो रोते थे, उठकर रातों में रोते थे, आंसू बहाते थे, वो आंसू के खतरे इसमें महफूज। क्या महफूज है? हम रोए थे ना दुनिया में, एक एक खतरा जो हमें अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से जो बहाए थे, वो एक एक खतरा भी अल्लाह महफूज करते। अब हमें क्या सोचे, रोए आंखें पोंछ को उठ को चले गए, लेकिन जो खतरा हमारे आंसू से गिर रहा है वो कहाँ महफूज हो रहा? अल्लाह के खजाने में महफूज हो रहा है। और कल फरिश्ते वो तमाम पानी के खतरे आंसू के लाकर हमारे हाथों में देंगे और कहेंगे कि जाओ नामे अमल में तुलवा। अल्लाह इसे मानता है, हमारे आंखों के आंसू के खतरे को जाया नहीं कर रहे, आंखों के आंसू के खतरे को जाया नहीं कर रहे, तो हमें जो अमल करते हैं और अमल को कैसे जाया करेंगे कुछ। लेकिन शर्त क्या, जो भी हमें अमल करें अल्लाह के लिए करें। किसके लिए करें? अल्लाह के लिए। मेरा ये अमल किसके लिए हो रहा है? अल्लाह के लिए हो रहा है। इस अमल से मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा खुदा राजी हो जाए। ये नीयत से हम जो भी अमल करेंगे, छोटा सा छोटा अमल ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमें उहद के पहाड़ के बराबर सवाब देंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला जो है हमें यहाँ पर जमा फरमाया, कुछ बातें कहने सुनने का मौका हुआ। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जो इन बातों को अमल की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह यहाँ पर जो है हमें इत्मीनान से तरावी पढ़े, कुरान पाक को सुने। इस पर जो जिन अहबाब ने इंतजाम किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। इसका बदला तो अल्लाह से देने वाले, ये काम हुआ तो अल्लाह के लिए नहीं, तो इसका बदला भी देने वाले अल्लाह ही है दोस्तों। इसका बदला देने वाले भी अल्लाह ही हैं और अल्लाह ही से हमें मांगना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा पूरा निज़ाम इत्मीनान से चला, एक दिन भी कोई परेशानी नहीं हुई किसी एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी जो बुनियाद है वो इखलास है। जो बुनियाद है इखलास है। इस जो खानका बनाई गई वो इखलास की बुनियाद पर बनाएगी, ताकि अल्लाह राजी हो जाए और यहाँ पर लोग आकर जुड़े, उनकी इस्लाह हो, तो अल्लाह को पहचानने वाले बने। तो जो है खानका ही जो निज़ाम जो हमारे कर्नाटक में बहुत कम, यूपी में, बिहार में, उसे जो बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो खानकाओं को संभालते हैं। अब ये माहौल हमारे इलाके को नया माहौल है, हमारे इलाके को नया माहौल। खानका का तो क्या लोगों को मालूम नहीं, मस्जिद का तो मालूम, मदरसा का तो मालूम, यतीम खाना का तो मालूम, स्कूल का तो मालूम, खानका का तो मालूम। खानका का तो क्या अभी नया नाम नहीं है, क्या नाम खानका का तो क्या अपना भाई बोलो। खानका का क्या भी कोसा दुकान खुले बड़ी से ना करेगा। खानका का मतलब क्या बोले तो अल्लाह से हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, अल्लाह की यहाँ पहचान करवाई जाती। पहले जमाने में क्या करते, खानकाहों में अपने बच्चों को लाकर बुजुर्गों के हवाले करवा दे कि हमारे बच्चों की क्या इस्लाह करो। हज़रत साबिर कलील रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े औलिया गुजरे हैं, उनकी तरबियत उनके मामू के पास हुई, उनकी तरबियत उनके मामू के पास हुई। और हजरत के जो पीर व मुर्शिद थे, उनके मामू थे, वो कहने लगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बोले तो लंगर में खाना खिलाना। क्या खिलाना? लंगर में आने वाले मेहमानों को खाना खिलाना। कई साल के बाद जब उनकी अम्मी मिलने आए उनके बच्चे से देखे तो उन्होंने बहुत सूख गए थे। क्या हो गए थे? सूख गए थे। अब सामने दस्तरखान को हजरत क्या कर रही, बेट तो सूखी रोटी खा रही, और यहाँ सामने शेख मुर्गी खा रही। शेख क्या खा रही? उस्ताद मुर्गी खा रही और शागिर्द को सूखी रोटी खिला रही। अम्मी को देखो बहुत दिन को अफसोस हुआ, अरे भांजे को क्या खिला रही हूँ, तो सूखी रोटी, और खुद मामू होते हैं मुर्गी खा रही है। एक मासूम बच्चा उसे खिला रहे हैं, पहले का वाक़या बोलो। तब जब इनके दिल पर चोट पहुंचती है तो उनकी वालिदा हजरत शेख से पूछती कि देखो तुम्हें बहुत नाइंसाफी का मामला कर रही, तुम्हें मुर्गी खा रही, इस पर हम इधर बच्चे के सामने बैठा ले खा रही ना, तुम्हें बच्चे के दिल को क्या नहीं गुजरी, तुम्हें एक टुकड़ा भी से तोड़ कर नहीं दे रहे, तुम्हें मुर्गी खा ले। तो उन्होंने बोलती है कि देखो तेरा बेटा मुर्गी खाने के काबिल नहीं हुआ। इनको समझ भी नहीं आता क्या मामला है। बच्चे को दाता भी है, मुंह भी है, चाकू खा सकता, हजम भी कर सकता, सब कुछ कर सकता, लेकिन हजरत बोल देना।
تو بولے کہ بچے کے اندر کیپیسٹی ہے نا، کھا سکتا، سب کچھ کر سکتا. بولے ماں یہ بات نہیں ہے، دوسرا معاملہ ہے. اللہ والے جو باطن کی بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ تمام ہڈیوں کو جمع کرو، تمام ہڈیوں کو، مرغے کی ہڈیاں کو جمع کرتی. پھر حضرت کچھ پڑھ کر کھٹی مرغیوں کو کھاتے. تو یہ معاملہ کہ تیرا بچہ یہاں تک نہیں پہنچا، یعنی کیا مطلب کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچنا، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. ظاہری چیز ہمیں نظر رکھتے ہیں لیکن باطن پر ہماری نظر ہے. پھر جب حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ پھر کئی سال کے بعد ان ملاقات کے لیے آئے تو انہوں سوکھ گئے تھے، دبلے ہو گئے تھے. تو پوچھے بیٹا تو کھانا نہیں کھاتا کیا؟ میں بولے نہیں میں کھانا نہیں کھاتا. کیوں کھانا نہیں کھاتا؟ پورا لنگر تو تیرے انتظام میں ہے، پورے لوگوں کو تو کھانا کھلاتا ہے، تو کیوں کھانا نہیں کھاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ماموں جان نے کہا ہے کہ کھانا کھلاؤ. کھاؤ گے تو بولے نہیں. کیا بولے نہیں؟ کھانا تو کھا کر بولے نہیں، کھلاؤ کیسے ہونا؟ تو اللہ والے ضروری بات کو کیسے فالو کریں؟ جب حضرت بولے میرے شیخ بولے کہ کھانا کھلاؤ تو میں کیسے کھا سکتا؟ میں لوگوں کو صرف کھلاتا ہوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں رات میں جاتا ہوں، پتے توڑ کر چبا کر پانی پی کر آ جاتا ہوں. ایسی زندگی. کتنا بڑا اللہ مرتبہ دی ہے. حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف میں حضرت کی مزار اقدس ان کی زندگی کے حالات پڑھتے رہے تو ہمارے دماغ فیل ہو جاتا ہے، لیکن ان کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. اللہ ایسی کرامتیں اللہ ان کو ذریعے ظاہر کرے. تو وہ بنتی سب خانقاہوں میں ہو جاتا. اور پہلے نظام تھا، خانقاہی نظام تھا، وہاں پر جو ہے تربیتیں ہوتی تھی، لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ خانقاہ ہوتا کیا. لیکن اب یہ ماحول نیا دکھتا لوگوں کو. تو فرمایا کہ خانقاہوں میں جو اللہ کی پہلے مددیں تھی وہی مددیں آج بھی ہیں، لیکن خانقاہ چلانے والے وہ مخلصین ہونا، بڑے اللہ والوں کی سرپرستی میں ہمیں جو کام کرنا، تب چل کر جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو سکتا. ہمیں جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا ہمیں بہت بڑا احسان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ساتھ جڑ کر جو ہے ہمیں جو ہے کام کرنے کے اللہ جو ہے سعادت بخشا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوا. بڑوں سے جڑ کر بڑوں کے مشورے سے ہمیں جو بھی کام کرتی اس پر اللہ کی مدد ہے دوستوں. تو خانقاہ بھی اسی لیے یہ بڑوں کے مشورے سے جو ہے یہ بنایا گیا. یہ جو ہے اٹھے بیٹھے کون کی بنا ڈالیں بڑوں کے مشورے سے، تاکہ جو ہے لوگوں کی جو اصلاح ہو، لوگوں کو جو خانقاہی نظام سمجھ میں آئے اور خانقاہ سے جو برکتیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ ساری برکتیں سارے عالم میں پھیل جائے. اس کے لیے جو ہے خانقاہ کا جو نظام بنایا گیا. اور تمام ساتھیوں سے ہمیں مل کر گزارش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن یہاں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو تشکیل کر کر لائے. تو اس سے کیا ہوتا کہ ذکر سے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. ذکر سے یہاں پر کوئی دوسری چیز جو ہے کرائی نہیں جاتی، بلکہ اللہ اللہ کروایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ ہمارا دل اللہ سے مانوس ہو جائے، اللہ سے ہمارا قرب ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے. تو اس لیے جو ہے الحمدللہ یہ ساری جو ہے چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہر کام جو ہے بڑوں کے مشورے سے ہوتا ہے. ہمیں جڑ کر جو ہے ایک کام کریں گے. اب جو ہے اب بنیادی ہیں، بنیاد اب جو جڑنے والے ہیں بنیاد فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا اسی بلڈنگ ہمیں کھڑا کر سکتی. اب ہمیں نوجوان جتنے بھی ہمیں فکر مند ہو کر ہمیں کھڑے ہو گئے، ایک جگہ جم کر جو ہے پہلے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیے تو دوستوں ہماری ذریعے سے پتہ نہیں اللہ کی کو ہدایت دیتا. تو اس لیے سارے ساتھی ارادہ کریں انشاءاللہ ہم بھی خانقاہی نظام میں جڑ کر جو ہے اپنے دل کی اصلاح کروائیں گے اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ. جب کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے تو کرنٹ بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. اپنا جو ہے کیا نعرہ علیہ تعالیٰ کو کہ اس کا کنیکشن مضبوط ہے. اگر وہ لوز ہے تو کیا ہوگا؟ لے آتا جاتا نہیں. اگر ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا تو پھر اللہ کی مدد کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو اس لیے دوستوں اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں اللہ سے فرمائے کہ ذکر کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں. اگر جیسے رمضان کا چاند ہمیں دیکھتی شوال کا پورے ٹھہرا آواز ہو جاتی، مسجد میں پورے گرا ہوتے نہیں ہوتے. ان کی بتا رہے تھے کہ ایک جو کے حساب سے 6 بات ہو لیکن کچھ سمجھنے کی ہے. کیا سمجھنے کی تو ہر سال عید میں ایک پکچر ریلیز ہوتا ہے. یہ سب باتیں حضرتوں کے معلوم کرتے ہیں، معلوم زمانے کے ساتھ کچھ چیزیں معلوم کرنا ہوتا. ہر سال عید کے دن پکچر ریلیز ہوتا. قصہ بھی اپنا بولو شرما نہ ہو. قصہ رمضان کی عید کو کس کا پکچر ریلیز ہوتا ہے؟ آپ جا رہے ہیں تو میں پہلے جاتے تھے نہیں، پہلے بھی نہیں ماشاء اللہ.
تو ایک آدمی وہ چیز کو لے کر ایک کیا مثال دیا بولے تو رمضان میں ضرورت مند محتاج جہاں کر زکات کا فطرہ لیتی، ہمیں محتاج آئیں گے ہمیں زکات دو فطرہ دو، یہ زکات فطرہ لینے کا ایک آسان طریقہ ہے، کروڑوں کے روپے سے زکات میں مل جاتے مسلمان زکات کے فطرے کا پیسہ لے ٹکٹ خریدتی ہے فلم کی اور پورا کس کا اکاؤنٹ مل جاتا ہے زکات کا پیسہ، سب سے بڑے مستحق انہوں نے تو مثال دیتا ہوں ایک جو کہتے بنے، لیکن حالانکہ دیکھیں حقیقت یہی ہے کتنا سرمایہ مسلمانوں کا لگ جاتا، لگتا نہیں لگتا، کروڑوں روپے کا منافع ہوتا، کس کے پیسے 70 سے 80% ہمارے لوگ ادا کر دیتے نہیں ہے حقیقت میں۔ تو دوستوں پھر پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیا ہوا جب مسجد بند کروا لے دروازے بند کروا لے تو دروازے توڑ کو جانے کے وقت ریڈی تھے مسجد کون ہم روکنے والا اللہ کے گھر سے دعویٰ کرے تو اس نہیں کو کہاں کی گھس ہوتے بولے سے کہ لاٹھی کھا لے کو واپس نہیں جانتا ہے لاک ڈاؤن میں ہے نہیں حقیقت میں مسجدوں کے دروازے توڑ کر اندر جا کر بیٹھے ریڈی تھے، آج کون سے دروازے بند نہیں لیکن آنے میں تیار نہیں، آج کون سا لاک ڈاؤن لگا ہے نہیں حقیقت میں، لاک ڈاؤن میں ہم کتنے پریشان تھے مسجدوں میں گھسنے کے واسطے، آج کون روکنے والا ہے ہمیں، کتنے دروازے پورے دروازے کھول ڈالے مسجدوں کے لیکن مسلمان گھسے تو ایک دروازے سے اور بھی 200 150 ہے نہیں، تو پھر ہماری ناکامی کی جو ہے وجوہات ہیں یہی ہیں کہ اللہ سے دور ہو کر زندگی گزاریں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً پہلے کیا کرے نبیوں کو بھیج کر امت کی اصلاح کرواتے تھے، لیکن اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہوا ہے، اس پر ہمیں چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں پر جو کچھ انتظام ہمارے عمران بھائی کے ذریعے سے جو ہوا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور جو ہے تا حیات اسلام کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو عزائم بڑوں کے مشورے سے جو جڑ کر کام کر رہے ہیں ہمیں بھی جڑ کر جو ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ جس کا مال چاہتے ہیں ان کا مال قبول کرتے ہیں، سنی سب کا مال قبول نہیں کرتے، جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے جن کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ ان کا مال قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوتے سے اللہ کا دیتی بزرگوں کے، لیکن انہوں نے رشف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت خان میں مدرسے میں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھتا والی مسجد جو پہلے دیوبند مدرسہ جو انارکی گھاٹی میں شروع ہوا نا چھتا والی مسجد ہے، اور مسجد میں حضرت جو پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہیں تو ایک آدمی تھیلے میں بھر کو پیسے کہتے ہیں ایک تھیلا پہ جو زمانے میں نوٹا سب نے اشرف یہاں وہ سکے تھے تو ایک تھیلا پیسے بھر کر لا کر حضرت کو بولتا حضرت میرا مال قبول کیجیے میں آپ کی ہدیے میں مال دینا چاہتا ہوں، بولے نہیں اسے ہٹا دو ہمیں اسے قبول نہیں کرتے، ڈانٹ کر حضرت واپس دیتا، لیکن میں دینے کی نیت سے آیا تھا، کس کی نیت سے آیا تھا کہ اب ہم اتنا مال لائے تو انکار کرنے نہ کروں، حضرت پر غصہ نہیں ہوا بلکہ جاتے جاتے کیا کرے حضرت کی شوران کے اوپر وہ پیسوں کو چلے گا، وہ پیسے حضرت کی جوتیوں کے اوپر۔ اب حضرت جب سبق پڑھا کو باہر نکلتے حضرت کی چپل نہ نکلتے جوتے نہیں دکھ رہے، حضرت دیکھو اس گندگی کے نیچے تو ہوں گے، اپنے شاگرد کیا بولتے ہیں مال کو دیکھو اس گندگی کے نیچے میرے جوتے ہوں گے۔ اب شاگرد نے جب ہٹا کو دیکھے تو حضرت کی جوتے کہاں تھے ان سکوں کے نیچے تھے، تو پھر جس طرح ہمیں اب چپل گندگی لگی تو ہمیں کیا کرتی ایسا بغیر دیکھے تو جھٹکتے نہیں، یا تو ولی سے لگی کیا کرتی دیکھ تو جھٹکتی، بغیر دیکھے تو جھٹکتی نا، ایسا جو ہے حضرت اپنے جوتوں میں نکل جھٹک رہے تھے اشرف، پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو جو ہے محتاجوں میں غریبوں میں کیا کر دو تقسیم کر دو، ہاں چلے گئے۔ اللہ والے ان کی نظر جو مال پر نہیں ہوتی، ان کی نظر اعمال پر ہوتی، اللہ والے مال نہیں چاہتے اور اللہ کا تعلق چاہتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں من کان للہ، حدیث اللہ کے نبی کی من کان للہ کان اللہ لہو، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا اللہ والے جو اولیاء اللہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے، ان کی بات پر اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت جو بھی چیز تبدیلیاں لا رہے تھے چینجز ان کی بات پر، تو اس لیے جو ہے ہمارا بھی تعلق اللہ والوں سے اگر ہو جائے تو ہمیں بھی انشاءاللہ وہ مقام تک ہمیں بھی پہنچنے کی، اب تو کوئی نبی نہیں بن سکتے نبی ولی بن سکتی ہے بن سکتی ہے، اللہ ولایت کا دروازہ کھلا رکھا، ہر انسان ہر ایمان والا اللہ کا
वली बन सकता। हमें सब इरादा करेंगे इंशाल्लाह। वली का तो क्या, अल्लाह का दोस्त। अब बड़ा आदमी कितना होगा, उससे दोस्ती करने की ख्वाहिश नहीं रहती हमारी। आपको तो बाहर एक बड़ा मिनिस्टर आगा, क्या करती है, हमें उससे बात करने की कोशिश करती है, एक सेल्फी लेने की, अपना एक सेल्फी लेने की कोशिश करती है। को बड़े आदमी से हमारा ताल्लुक है, गलत दिखाने के वास्ते। पेपर में नाम आएगा, पेपर में फोटो आ गई तो इतनी खुशी होती नहीं होती। ये दरबार किसका दरबार हुई? अल्लाह का दरबार। इतने बड़े दरबार में हमें आप अपने आप को खुश नसीब नहीं समझे तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक क्या है? कमजोर है। अल्लाह का दरिए, बादशाहों के बादशाह का, खालिक कायनात का दरिए, इतने बड़े दरबार में आकर दोनों खुशी महसूस नहीं हो रही बोले है नहीं हकीकत में। तो अल्लाह ताला अपने फजल से हमें लाए हैं। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के अहकामात पर, अल्लाह की मर्जियात पर गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे हाफिज साहब, हाफिज मुदस्सिर साहब जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान सुनाए। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। अल्लाह नजर बद से हिफाजत फरमाए। हाँ, जो कुरान अच्छा पढ़ते हैं उनके पीछे भी खासी दिन लग जाती। क्या भाई, कुरान अच्छा पढ़ते हैं उनके पीछे भी खासी दिन लग जाती नहीं। तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, आवाज मिलना और उसे पढ़ने का अंदाज मिलना, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी क्या है, दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों। हमें कैसे कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइंदा साल अपना तरावी पढ़ाना इंशाल्लाह। ऐसा हजरत पढ़ेगा पढ़ाना, तो क्या करना, हाँ कहाँ सीखना, हाँ मदरसे में आकर इंशाल्लाह। रमजान के बाद तालीम बालिगान का भी, बड़े नौजवानों का भी यह निजाम बना रही इंशाल्लाह मशवरे से। तो उसमें सारे साथ आकर जुड़ो इंशाल्लाह। कुरान हमें सीखेंगे, कुरान को समझेंगे। हाँ, अब हमें ये नहीं सोच सकते कि हमें हाफिज नहीं बन सकते, हमें कुरान को नहीं पढ़ सकते, हमारी जबान नहीं पलटती, हमें ये बात बोलना गलत है। कोशिश तो हमारे बस में, कोशिश हमारे बस में है। एक आखिरी वाकया समझो कि एक पड़ोस मुल्क में जो है एक आदमी का इंतकाल हुआ, तो उनकी खबर से खुशबू आ रही थी, खबर से खुशबू आ रही थी। तो पूरे शहर के अंदर बात मशहूर हो गई कि फलां खबर से क्या आ रही, खुशबू आ रही। तो पूरे उस जमाने के लोग, औलिया अल्लाह सब जा जाकर उस खबर की ज़ियारत करने लगे और वहां पर खुशबू को सुनने लगे। उस वक्त के जो बड़े अल्लाह वाले थे उन्होंने उसका जायजा लिए कि इनकी खबर से खुशबू कहीं को आ रही, क्या रीजन है, क्या वजह है। खबर से खुशबू ना मामूली बात है, हमें खुला नजर वो खुशबू नहीं, अंदर से खुशबू, जन्नत की खुशबू। वो हर इंसान महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह वाले उसे महसूस करते। लेकिन अल्लाह ताला से आम करने के लिए उस खुशबू को आम कर दिए थे, हर इंसान सुन सकता था। तो फिर उस वक्त जो अल्लाह वाले थे उनकी जिंदगी का जायजा लिए, जो इनका इंतकाल हुआ, पूछे कि इनकी जिंदगी का कौन सा ऐसा अमल था कि अल्लाह ताला इनसे इतना खुश हो गए कि इनकी खबर में जन्नत की खुशबू को महकाए और दुनिया के लोग भी सुनने लगे। तो फिर जायजा लिए, जायजा लेने पर कहने लगे ये तो मामूली इंसान थे, नमाज रोजा तो के पाबंद थे, कोई उनका ऐसा अमल नहीं था, उसका बड़ा अमल के अल्लाह इतना बड़ा मर्तबा दे दे। लेकिन खास उनके एक खास अमल क्या था बोले तो उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, कुरान पढ़ना नहीं आता था। लेकिन उन्होंने क्या करते, कुरान खोल लेके बैठ जाते, कुरान खोल लेगा, हमें नहीं पढ़ना आता अगर बंद लग कर देना, उन्होंने खोलते कुरान, कुरान को खोलते, कुरान खोल कर जो है लकीर उसके ऊपर जो लकीर है लिखकर है लाइन में हाथ फिराते, अल्लाह इसमें जो कुछ है सब सच है, इसमें जो कुछ है सब हक है, अल्लाह तूने इसमें जो कुछ फरमाया ये सब सच है, ये सब हक है। ये तक पढ़ते थे तुम, क्या पढ़ते थे तुम, वो तक पढ़ने आता था तुमको, उसके अल्फाज भी पढ़ना नहीं आता था, हुरूफ भी उनको मालूम नहीं होते, सिर्फ क्या पढ़ते थे, ये कुरान खोल कर उनका अमल पूरी जिंदगी ये रहा कि अल्लाह इसमें जो कुछ है सब हक है, सब सच है, तक बोलते थे। अल्लाह को इनकी अदा कितनी पसंद आ गई। अब उन्होंने पढ़ना सीख ले पढ़ते तो और क्या मर्तबा को अल्लाह देते है नहीं हकीकत में। खाली इस नकल करने वालों पर अल्लाह का ये मर्तबा है, तो कुरान को पढ़ कर उस पर अमल करने वाला मर्तबा क्या होगा अल्लाह के पास। तो इससे हमें तो कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह, सीखने की हमें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर हमें दुआ भी करेंगे आप साहब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे कि माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आए, कुरान पढ़ाए और हमें सुनने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। अल्लाह का भी हम इस पर शुक्र अदा करेंगे। और यहाँ पर जो कुछ इंतजाम किए हैं हमारे इमरान भाई, सफियान भाई वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो उनके जरिए से काम लिया, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए।
اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور جو احباب بھی آتے ہیں یہاں پر تراویح پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ایک مکتب بھی چلتا ہے ہمارا، 5 مہینے سے مکتب چل رہا ہے، تو اس میں ہمارے حافظ کلیم اللہ صاحب جو ہے شروع سے استاد رہے، الحمدللہ مشورے سے مکتب شروع ہوا، پھر ہوتے 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 جو ہے بچوں کی تعداد زیادہ ہوئی، تو پھر مشورے سے جو ہے ہمارے حافظ زبیر صاحب کو لیے، تو الحمدللہ دونوں اساتذہ بھی جو اچھی محنت کر کر جو ہے یہ کیے ہیں، اور اب آئندہ جو ہے ہمیں بہت سارے مشورے کر کر جو پارٹ ٹائم حصہ ہے، جو بچے 5 بچہ نہیں پارٹ ٹائم حصہ 6 بچے پارٹ ٹائم حصہ میں آ گئے، اور وہ بچے ایک ایک پارا حفظ کر لیے، ایک ایک پارا اور بچے حفظ کر لیے ہیں ماشاء اللہ۔ اب ہمیں جو ہے رمضان کے بعد مشورے سے ایک صحیح ترتیب، تھوڑا وقت زیادہ بڑھا کر بچوں کا حفظ مضبوط ہونا، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہونا کر کر جو ہے مشورہ کریں انشاءاللہ، ہمارے اساتذہ اور ذمہ دار کرتا ہے مشورہ کر کر جو ہے ایک ترتیب قائم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو خانقاہ بنا کر اس کا مقصد کیا بولتے ہیں، ہمیشہ آباد رہنا، یہاں پر جو کام امت کے رہنمائی کے کام ہوتے رہنا، اور جو بھی اکابرین جو بھی اللہ والے یہاں پر ہمارے شہر میں آتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر بزرگوں کو یہاں پر لایا جائے اور لوگوں کو جوڑ کر ان کی اصلاح و تربیت کا کام ہو روز پر۔ ابھی کسی سے جو ہے یہ نہیں کہ فلاں بزرگ ہیں فلاں بزرگ نہیں، سب اللہ والے ایک ہوتے ہیں، لیکن انداز الگ ہوتا ہے۔ اب بنگلور کو جانے کے بس الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں، الگ الگ سیٹاں ہوتے ہیں، لیکن جاتے سلطان کو بولے بنگلور کو جاتے ہیں۔ اس سے اللہ والوں کا کا جو ہے ان کا جو نظریہ ہوتا ہے سب جو ہے ایک حساب ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو ہے الحمدللہ اس خانقاہ میں جو بھی اکابرین ہمارے علاقے کو آئیں گے ان کو لا کر یہاں پر ہمیں ایک نظام بنائیں گے، ایک ترتیب بنائیں گے، تاکہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو سکے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو سکے۔ تو اس لیے انشاءاللہ بہت سارے عزائم ہیں، ارادے ہیں، آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس کام کو ہمیں آگے لے کر چل سکتے، سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی وقت آئے گا مشورے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، جیسا ماحول ہوگا اس حساب سے جو ہے آگے بڑھ کر، جس طرح رمضان میں آپس میں محبت سے جس طرح جڑ رہے تھے، اس طرح ہمیں پوری زندگی ہماری جڑ کر ہمیں کام کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے کام کے لیے، اللہ قبول کر لے ہمارے لیے، ہم سب کو قبول کرنا، اللہ قبول کر لیے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ابھی جو بھی حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ایک دعا سکھا دیتی کیا، اللہ میں جو بھی عمل کروں اسے میرے لیے آسان کرنا، قبول کر، اللہم یسر حالی فتقبل آمین۔ اللہ اس عمل کو میرے لیے کیا فرما، آسان فرما اور قبول فرما، آسان بھی ہونا قبول بھی ہونا، یہ کس کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف سے۔ کام کو کرنے والے آسان اللہ ہی ہیں، اور کام کو قبول کرنے والے اللہ ہی ہیں دوستو۔ تو اس لیے جو ہے الحمدللہ سارے ساتھ جڑ کر ہمیں مشورے سے کام کریں گے، سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نسل کی توفیق عطا فرمائے۔